السلام علیکم۔ نوشین اسکیری اسٹوریز میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل پر ہارر اسٹوریز کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں اور ہینڈ فری لگا لیجیے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہے۔ زینب کہتی ہے ہم لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ یہ آج سے 18 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے بھی تقریباً 8-10 دن ہی ہوئے تھے۔ اتنے میں سامان بھی سیٹ ہو گیا، ہم لوگ بھی اس گھر میں سیٹ ہو گئے، ہم لوگ بالکل ٹھیک رہ رہے تھے۔ گھر بڑا بھی تھا اور پرانا بھی تھا، پرانی کنسٹرکشن پر بنا ہوا تھا۔ پہلے بھی ہم لوگ ایک رینٹ والے مکان میں ہی رہتے تھے، وہ کرائے کا مکان بک گیا تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پر گھر لے لیا۔ سردیوں کے دن تھے جیسے میں نے بتایا، تو شام ہوتے ہی پورا محلہ سنسان ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ جس محلے سے آئے تھے وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اور وہاں پر رات دیر گئے تک لوگ جاگتے تھے، رونق رہتی تھی۔ اس لحاظ سے یہ جگہ تھوڑی بہت زیادہ چپ چپ سی تھی، اس لیے ہم لوگ یہاں پر تھوڑے بور بھی ہونے لگے۔ اسی دن کی بات ہے، موسم کچھ خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے، تبھی شام ہوتے ہی جیسے بارش شروع ہو گئی۔ بارش بڑی تیز تھی، سردیوں کی بارش تھی۔ ہم لوگ کھانا وغیرہ بنا کر کمرے میں بیٹھے رہے، کافی رات ہو گئی، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ سب جلدی ہی بستروں میں چلے گئے، اور بستر میں جاتے ساتھ ہی سب سو گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے عادت تھی، میں ناول پڑھا کرتی تھی، مجھے بہت شوق تھا ڈائجسٹ پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا۔ میں مکس پڑھتی تھی، ہارر بھی پڑھتی تھی، تاریخی بھی پڑھتی تھی، اور دوسرے بھی پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح سے میں ایک ہارر ناول پڑھ رہی تھی جس میں بہت ڈراؤنی کہانیاں تھیں۔ وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے کچن کی ایک کھڑکی تھی، جس طرح سے اس کھڑکی کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، یا وہ کھڑکی بار بار کھلتی بند ہوتی ہے۔ کچن جو تھا وہ برآمدے میں ہی تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کچن کی کھڑکی شاید کھلی رہ گئی ہے، یا ہوا بڑی تیز ہے، بارش کی وجہ سے کھڑکی کھل گئی ہے، تو میں بند کر آتی ہوں۔ اور مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا میں پانی بھی لے آتی ہوں۔ میں اٹھی، میں نے ناول سائڈ پر رکھا اور پانی لینے چلی گئی۔ جو ہی کچن میں آئی، لائٹ آن کی، کچن کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بارش اتنی تیز تھی، ہم لوگوں نے کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی۔ میرے کچن کی کھڑکی کے قریب جاتے جاتے بھی کھڑکی 2 بار جیسے پٹکتی ہے، بند ہوتی ہے۔ جیسے میں کھڑکی بند کرنے لگی، مجھے باہر ہلکی سی چمک نظر آئی، جیسے کوئی روشنی ہوتی ہے باریک سی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے۔ میں غور کر کے دیکھنے لگی تو ایسا تھا جیسے چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی کہ یہ آنکھیں کس کی ہیں، بالکل گول گول آنکھیں تھیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، بلی ہے شاید، بلی بارش میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی، میرے ذہن میں بلی ہی تھی۔ کھڑکی میں نے بند کر دی اور میں فوراً سے کمرے کے اندر آ گئی۔ باہر ابھی بھی مسلسل آہٹیں تھیں، آوازیں تھیں، جیسے کوئی چیزوں کو چھیڑ رہا ہے۔ کبھی لگتا تھا جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میں ہارر سٹوری پڑھ رہی ہوں، اس لیے یہی چیزیں میرے دماغ پر افیکٹ کر رہی ہیں۔ میں نے بک بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، کہیں میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں وہ بلی کا خیال ہے۔ میں فوراً سے باہر گئی اور میں نے ذہن میں دیکھا جس جگہ پر میں نے وہ آنکھیں چمکتی دیکھی تھی، وہاں پر بلی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی ہی نہیں۔ وہ ذہن کا ایک خالی حصہ تھا، نہ کوئی سیڑھی تھی، نہ کوئی دیوار تھی۔ اندھیرے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ہے کیا، اور اس کی آنکھوں کی جو ہائٹ تھی وہ اتنی تھی جیسے کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا، امی نے کہا کہ یہ تم کہانیاں پڑھتی ہو، ان کا یہ اثر ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
نینو نے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید میرا وہم ہوگا. مجھے بھی یہی لگا کہ میرا وہم ہی ہوگا. ایسے ہی دن گزر گیا. آج بھی بہت شدید ٹھنڈ تھی. ہم لوگ کچھ دیر دھوپ میں بھی بیٹھے چھت پہ. اس کے بعد جہاں سے سین سے اتر کر نیچے آتے تھے، سیڑھیوں کا نیچے والا حصہ تھا خالی. اس جگہ پر ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ بالکل خالی جگہ تھی. تو امی نے کہا کہ یہاں پر اٹھا کر یہ کچھ گملے رکھ دو، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے شام کو، یہ پھول مرجھا جائیں گے. گلاب کے پھول تھے. میں نے وہ گملے اٹھا کر سیڑھیوں کے قریب رکھ دیے. آج بارش نہیں تھی. دن بھر ہم لوگ یوں ہی جیسے گھر کا ہوتا ہے سسٹم سارا، وہ کام شام کرتے رہے. کھانا وغیرہ کھایا، کچھ دیر امی ابو کے پاس بیٹھی. اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی. آج بھی میں ناول ہی پڑھ رہی تھی. امی ابو جلدی سو جاتے تھے کیونکہ وہ صبح جاگتے بھی جلدی تھے. تقریباً رات 1-1:30 کا ٹائم ہوگا. پھر سے کچن کی کھڑکی کے اوپر وہی کام، جیسے کچن کی کھڑکی کو بار بار کوئی کھولتا بند کرتا پٹخ رہا ہے. آج تو نہ ہوا تھی نہ بارش تھی، یہ کیا؟ میں نے اس چیز کو نوٹس کیا. میں فوراً سے اٹھی. میں باہر آئی. آج میں اس تجسس میں باہر آئی. خوف تو بھی ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ڈرنا بھی ہے. آج ہم لوگوں کے صحن کی ٹیوب لائٹ بھی جل رہی تھی. کل بارش بہت زیادہ تھی تو ہم نے بند کر دی تھی کہ کہیں وہ فیوز نہ ہو جو پر پانی جائے گا. جیسے ہی میں نے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا تو جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا اس نے مجھے اتنا ڈرایا کہ ابھی بھی کہانی سناتے ہوئے بھی میرا جسم کانپ رہا ہے. میں کیا دیکھتی ہوں، اسی جگہ پر جہاں پر میں نے کل آنکھیں دیکھی تھی ایک عورت کھڑی ہے. پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آنکھیں چمک رہی ہے، بہت کالا چہرہ ہے، قد بھی خاصا لمبا ہے اور ہے بالکل پتلی سی. سامنے کھڑی ہے اور جس طرح سے میری طرف دیکھ رہی ہے. میں نے خود اس عورت کو دیکھا. اتنے میں اس کے پاؤں جیسے ہوا میں گئے اور وہ ایک عجیب سے جیسے گول گول گھوم کر غائب ہو گئی. جب وہ میری آنکھوں کے آگے غائب ہوئی، ایک دم میرا سکتہ ٹوٹا. میں چیخیں مارنے لگ گئی. امی ابو بھاگے باہر کہ اس کو کیا ہو گیا. میں نے امی کو بتایا امی یہاں پر ایک عورت کھڑی تھی اور اس طرح سے وہ غائب ہو گئی. امی نے مجھے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لے کر گئی. جا کر دیکھا تو میں ہارر ناول پڑھ رہی تھی. امی نے کہا کہ یہ سارا کچھ یہ ہے، جو کچھ تم پڑھ رہی ہو یہی تمہیں نظر آ رہا ہے. میں نے انہیں کہا میری بات پر یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں پر کچھ ہے. بہرحال امی کو یہی لگا کہ میں ابھی بھی ناولز کی وجہ سے ہی ڈر رہی ہوں. وہ ناول ساتھ لے گئی اور مجھے کہا کہ اب باہر نہ جانا، اپنے کمرے میں آرام سے لیٹ جاؤ. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. تھوڑی ہی دیر گزری، تقریباً 15 سے 20 منٹ گزرے. ایسا لگنے لگا جیسے باہر سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے. وہ میرا نام لے رہی تھی، زینب 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 باہر آؤ، میں باہر کھڑی ہوں. بار بار وہ میرا نام لے رہی تھی. میری تو حالت ایسی تھی، میں بھاگی امی کے کمرے میں. میں نے انہیں کہا کہ باہر سے وہ چیز مجھے آوازیں دے رہی ہے، آپ لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی؟ امی اٹھی، امی میرے کمرے میں آئی. امی 2 منٹ وہاں پر بیٹھی. باہر ہلچل تو تھی لیکن اس ٹائم آواز نہیں آئی. واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ باہر ہماری صحن میں چارپائی ہوتی تھی، اس چارپائی کو کوئی گھسیٹ رہا ہے. امی بھی ڈر گئی. میں نے امی سے کہا کہ اب بتائیں، آپ مجھے بار بار کہہ رہی تھی میں ناول پڑھ رہی ہوں، آپ نے خود سن لیا نا. امی نے کہا کہ باہر نہیں جانا. امی میرے کمرے میں میرے پاس ہی سو گئی. مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا. صبح جب ہم لوگ جاگے باہر نکلے تو ہم لوگوں کی وہ جو چارپائی تھی اس کو کوئی گھسیٹ کر وہاں تک لے کر گیا ہوا تھا جہاں تک وہ کچن کی کھڑکی تھی، اور اسی طرح وہ سیڑھیوں کے نیچے آنے والا حصہ تھا. ہم لوگوں نے اس طرف کھڑی کی ہوئی تھی جس طرف ہمارے کمرے اور برآمدہ تھا. میں نے امی سے کہا کہ نہ تو آپ نے گھسیٹی یا نہ میں نے، تو بتائیے یہ کون ہے، کس نے گھسیٹ کر ادھر کیا. بس اس کے بعد تو یہ معاملات شروع ہی ہو گئے. جیسے ہی رات ہوتی تھی باہر سے آوازیں شروع ہو جاتی تھی. ایک رات کی بات ہے، امی جو تھی وہ ڈرائنگ روم میں صوفے رکھے ہوئے تھے تو وہاں پر 1-2 کشن تھے. وہ کشن جو تھے وہ شفٹنگ وغیرہ کی تو وہ تھوڑے سے ان کی سلائیاں خراب ہو گئی تھی. امی وہیں پر بیٹھ کر، ہیٹر امی نے لگایا تھا، امی وہ کشن سلائی کر رہی تھی کہ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو یہ یہیں سے زیادہ پھٹ جائیں گے. امی ان کی سلائی کر رہی تھی. تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا. میں اپنے کمرے میں تھی. کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا.
ابو گھر پر نہیں تھے ابھی. تبھی ایک دم سے امی کے مجھے چیخنے کی آوازیں آنے لگی. میں بھاگی باہر کہ امی کو کیا ہو گیا. میں نے دیکھا تو امی بیچاری ایسے تھی جیسے اتنی خوف زدہ، کانپ رہی تھی وہ. میں نے ان کو اٹھایا، میں فوراً سے کمرے میں لے کر آئی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے، کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ بتانے لگی کہ میں ادھر بیٹھ کر کشن سلائی کر رہی تھی. ایک دم سے مجھے بار بار ایسے لگتا تھا جیسے باہر سے کوئی گزر رہا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ شاید تم ہو. تبھی میں کشن سلائی کرتی رہی. ایک دم میری نظر پڑی تو سامنے اندھیرے میں کوئی عورت کھڑی تھی. وہ اتنی خوفناک تھی، وہ اتنی بھیانک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. جیسے میری چیخیں نکلی وہ غائب ہو گئی. اب تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. امی نے بھی اس کو دیکھ لیا. ابو آئے، ابو کو ساری بات بتائی. ابو نے کہا کہ میں نے اسے 2 دفعہ دیکھا ہے اس چیز کو. ہم نے پوچھا کہ آپ نے کب دیکھا ہے؟ ابو کہتے کہ پرسوں رات میں نے دیکھا ہے کہ میں فجر کی اذان سے پہلے میری آنکھ کھل گئی. میں نے ٹائم دیکھا، بھی فجر کی اذان میں ٹائم تھا، تو میں نے سوچا میں اٹھ تو گیا ہوں تو چلو میں اٹھ کے وضو کر لیتا ہوں. میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو میں نے باہر صحن والی چارپائی کے اوپر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا. اس کی جو ٹانگیں تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ چارپائی سے جتنا ایک نارمل انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے اتنی لمبی اس کی ٹانگیں باہر تھی. میں وہیں سے واپس ہو گیا. اس کے بعد میں نے اسے کل رات کو دیکھا ہے 11 بجے. جب میں گھر واپس آیا، میں اندر داخل ہوا ہوں تو سامنے جہاں پر کچن کی کھڑکی ہے اس کے پاس ایک کالے رنگ کا زمین کے اوپر جیسے کوئی وجود بیٹھا تھا. ایک دم میری نظر پڑی اور وہ غائب ہو گئی. یہاں پر یہ چیز ہے. بس پھر ہر رات باہر سے آوازیں، چھت سے بھاگنے کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی، کبھی کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز. وہ جو بھی مخلوق تھی وہ عورت کے روپ میں وہاں پر رہتی جس نے ہمیں بہت تنگ کیا. جیسے چھت پر بیٹھتے ہیں تو آس پڑوس کے لوگ، آنٹیاں، لڑکیوں پر چھت پر ہوتی ہیں، تو ہم نے ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر ساتھ والا گھر تھا، وہ چھت پر تھے. ان سے سلام دعا ہوئی. چھت کی دیواریں چھوٹی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس گھر کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ یہاں پر کچھ معاملات ہمارے ساتھ بڑے عجیب ہو رہے ہیں. اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو خود کچھ عرصہ پہلے آئے ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہم نے یہ گھر دیکھا تھا. جب ہم لوگ یہ گھر لے رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے ایک انکل تھے، تو وہ روحانیت رکھتے تھے، بزرگ تھے وہ. تو جب ہم لوگ یہ گھر دیکھ رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ بائی چانس ہی آئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر نہ لینا، اس گھر میں بہت سے جنات رہتے ہیں. وہ اتنے سخت جنات ہیں کہ وہ کسی کو آباد نہیں ہونے دیں گے. جو بھی یہاں پر آئے گا ان کو اپنا آپ ظاہر کریں گے. اور میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ یہاں پر کچھ ہے. میں نے اسے کہا کہ ہاں یہاں پر ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، رات کو ہمیں بہت ڈراتی ہے وہ. پھر اس کے بعد ابو نے دن رات ایک کیا، کوئی گھر ملتا ہی نہیں تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گھر ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ گھروں کی ڈیلز ہوتی تھی کینسل ہو جاتی تھی. ہم لوگ گھر دیکھ کر آتے تھے، گھر فائنل کر کے آتے تھے. جو ہی اس گھر میں داخل ہوتے تھے کبھی ہمارا ارادہ بدل جاتا تھا، کبھی اگلے انکار کر دیتے تھے. ابو بڑے پریشان کہ کیا کریں. پھر ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے. وہ بزرگ اس گھر پہ آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے. یہ جو حصہ ہے جہاں پر یہ کچن کی کھڑکی اور یہ سیڑھیوں کا نیچے والا حصہ ہے، یہاں پر وہ رہتی ہے، یہ جگہ اس کی ہے. تو یہاں پر وہ اب آپ لوگ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو اس چیز نے جیسے آپ کو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے. 3 دن اس گھر میں قرآن خوانی کروائے. 3 دن کے بعد آپ کا کوئی گھر کا سبب بن جائے گا. پھر اس کے بعد مسجد میں بات کی. ظہر کی نماز کے بعد وہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ آ جاتے تھے. 3 دن انہوں نے ہمارے گھر میں قرآن خوانی کی. 3 دن کے بعد ہم لوگوں نے جیسے ختم وغیرہ دلوایا، نیاز بانٹی سب میں. چوتھے دن ہمیں گھر کی خبر آ گئی اور تقریباً 5 دن کے اندر اندر ہم نے گھر شفٹ کر دیا. گھر بھی مل گیا، فائنل بھی ہو گیا. وہاں پر ہم نے شفٹنگ بھی سٹارٹ کر دی. شفٹنگ کے دوران ہم لوگ کہتے تھے ہم نے اس گھر سے نہیں جانا. اتنا ہم لوگوں کا کام تھا، اتنا برڈن تھا، کام ختم ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہم لوگوں نے ابھی اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 15-20 دن بامشکل ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا ہم اس گھر میں زمانوں سے رہ رہے ہیں. اس گھر میں اتنا کچرا بھر گیا تھا. وہ کہاں سے آ رہا تھا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. جہاں سے سامان اٹھاتے تھے ایسے لگتا تھا بہت زیادہ کچرا ہے آس پاس. اتنے ہم لوگ کو نکال نکال کر بھی تھک گئے تھے.
بالآخر جب ہم لوگوں نے آخری دن شفٹنگ کی، گھر کی صفائی کر رہے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا گھر کے اوپر سے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ شام سے پہلے پہلے ہم لوگ اس گھر سے نکل گئے۔ یہ ہمارے اس گھر کی کہانی تھی جو ہم نے وہ کرائے کا گھر لیا۔ وہ اتنا بھیانک اور آسیب زدہ گھر تھا، ہم لوگ بہت زیادہ آج بھی جب اس چیز کو سوچتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی بات آج بھی یاد ہے کہ ان کے ساتھ وہ صاحب علم تھے جنہوں نے ان کو منع کر دیا، ورنہ ہم لوگوں کی جگہ پر شاید وہ اس گھر میں ہوتے اور پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہوتا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ زینب آپ کا۔ اسی لیے لسنر میں اپنی ہر سٹوری میں تقریباً جب کوئی ایسی گھروں کی یا کوئی ایسی جگہوں کی سٹوریز ہوتی ہیں، موسٹلی تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی جگہ لیں، کوئی گھر لیں، کوئی نئی پراپرٹی لیں، کوئی رہنے کے لیے لیں، جس پرپس کے لیے بھی لیں، تو کسی صاحب علم کو لے جا کر دکھا دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کو آنے والے خطروں سے بچا سکے۔ ایک نارمل انسان اور ایک صاحب علم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کی عبادت اور روحانیت کے ذریعے اللہ پاک ان کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں، جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے عام لوگ۔ تو انسان آنے والے خطروں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت خطروں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز، نماز پڑھ کے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار سیئنگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔